ہماری زندگی کی دو تلخ سچائیاں ہیں۔ ایک یہ کہ ہم سب راہ فنا کے مسافر ہیں، اور دوسری یہ کہ اس قلیل مدت میں بھی ہمیں مسلسل غیر یقینی صورتحال درپیش رہتی ہے۔ ایک ایک سانس کی محتاج یہ زندگی کب اور کہاں ختم ہو جائے کسی کے بس میں ہے اور نہ فہم و ادراک کی دسترس میں۔ مگر کیا عجب کہانی ہے کہ ان دو اٹل حقیقتوں کے باوجود اس فانی، عارضی اور انتہائی مختصر عرصے پر محیط زندگی میں ہم طاقت، دولت، عزت اور شہرت کے حصول کے لیے ہمہ وقت سرگرداں رہتے ہیں۔ کون ہے جسے بے پناہ اختیار، اقتدار اور طاقت کے حصول کی خواہش نہ ہو؟ کوئی ہے جو حرص و ہوس، طمع، لالچ اور دھوکہ و فریب کے سبھی ہتھ کنڈوں کو آزما کر اپنے اور اپنی 7 نسلوں کے لیے مال و زر کے انبار لگانے کی تمنا سے بے نیاز ہو؟ کون ہے جس کے دل میں جاہ و حشمت کی، مسند و توقیر کی آرزوئیں کروٹیں نہ لیتی ہوں؟ اور بھلا کوئی بشر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی نگاہوں نے زمانے بھر میں نیک نامی اور شہرت کے لیے کبھی سہانے سپنے نہ دیکھے ہوں گے؟ بظاہر زندگی ان تلخ سچائیوں اور انسانی خواہشات کے درمیان واضح تفاوت بھی ہے اور تضاد بھی۔ جب یہ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا اور یہ سانسوں کی مالا کسی لمحے بھی اچانک ٹوٹ سکتی ہے، جس طرح صدیوں سے ہوتا چلا آیا ہے، تو پھر یہ ہنگامہ سود و ضیاع کیوں برپا ہے؟ جب یہاں قیام ہی قلیل ہے تو پھر عالی شان محلات کی تعمیر کیوں کر ہوتی ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات آج تک کوئی نہیں دے سکا، بلکہ عین ممکن ہے کہ سوال پوچھنے والا خود بھی اس دنیا کے دل فریب نظاروں کی دلکشی کی نظر ہو گیا ہو۔ ہاں، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی صوفی، سادھو، راہب، پادری یا مبلغ اس دنیا کی بے ثباتی اور بے یقینی کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کے دام الفت میں گرفتار ہوئے بغیر نروان کی جستجو میں شب و روز مصروف عمل ہو۔ مگر دوسری طرف اقوام عالم میں موجود معاشی عدم توازن اور سماجی تفاوت کا جائزہ لیا جائے تو ہوش ربا اعداد و شمار سامنے آتے ہیں، جہاں انسان ہی دوسروں کے استحصال میں پوری شد و مت کے ساتھ مصروف ہے۔ انسانوں کے میلے میں کم وقت میں مقابلہ سخت نظر آتا ہے۔ عدل و انصاف کے پیمانے کب کے بدل چکے اور ظلم و بربریت کی نئی داستانیں ہیں جو ہر روز رقم ہو رہی ہیں۔ چہار سو خوفناک کہانیاں اور اندوہناک واقعات ہیں جو آئے روز سننے اور دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا محض گنے چنے طاقتوروں اور دولت مندوں کے بنائے گئے قوانین و ضوابط کے گرد گردش کرتی نظر آتی ہے، جبکہ بے بسوں اور بے نواؤں کا ایک سمندر ہے جہاں بھوک، افلاس، بیماری اور موت کے بصیرے ہیں، اور غربت، بے روزگاری، بے بسی اور یاس و ناامیدی کے ڈیرے ہیں۔ اسی عالمی منظرنامے کی عکاسی ہمیں معاشرے کے تقریباً سبھی شعبوں میں نظر آتی ہے، اور یہی اصول انفرادی سطح پر بھی مستعمل ہیں، جن کے باعث ہر طرف لوٹ کھسوٹ، مار دھاڑ اور لاقانونیت کا دور دورہ ہے، یہاں تک کہ خونی رشتے بھی اپنا تقدس اور حیثیت کھو بیٹھے ہیں۔ ابھی چند روز قبل گجرات میں ایک نوجوان بھائی اپنے سگے بھائی کے ہاتھوں قتل ہوا، تو دوسری طرف ایک خوبصورت صاحب جائیداد ڈاکٹر اپنے ہی لالچی شوہر اور ظالم سسرال والوں کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گئی۔ ستم ظریفی یہ کہ ایسے اندوہناک واقعات میں آئے روز کمی کے بجائے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف مال و دولت کے حصول کے لیے ایک فیصلہ کن معرکے کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں اخلاقی اقدار، انسانی حقوق، خونی رشتے، قانونی عدل اور سماجی انصاف کا وجود کہیں نظر نہیں آتا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگ اور خون کا یہ خوفناک کھیل کیا اب شروع ہوا ہے، یا اس کا آغاز انسان کی تخلیق کے ساتھ روز ازل سے ہی ہو گیا تھا؟ ہماری اسلامی تاریخ اور تعلیمات میں اس امر کی گواہی موجود ہے، جس میں ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حسد کی آگ میں جل کر اپنے بھائی حابیل کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے تھے۔ اسی طرح برادران یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں بڑی صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اپنی آخری کتاب میں خالق کائنات نے جہاں قوموں کی اخلاقی پامالیوں کے قصے تفصیل سے بیان کیے ہیں، وہیں انسان کی سرکشی پر بھی مفصل گفتگو فرمائی ہے۔ یہ سچ ہے کہ انسان اپنی اس مختصر سی زندگی میں بے بسی کا استعارہ ہے، اسے اپنی پیدائش پر اختیار ہے،
نہ ہی اپنی موت کی خبر۔ اپنی بیماری پر قابو پانے پر قدرت ہے، نہ ہمیشہ صحت مند رہنے پر ملکہ حاصل ہے۔ زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق، تنگ دستی، بیماری، صحت مندی اور اس طرح کے دیگر اہم معاملات میں انسان یقینی طور پر بے بس ہے۔ جبکہ سب کچھ رب العالمین کے دست قدرت میں ہے، اس کے باوجود انسان کی سرکشی کا ذرا اندازہ لگائیں کہ کس طرح جگہ جگہ خدا بنا بیٹھا ہے۔ زمین پر ایسے گھمنڈ سے چلتا دکھائی دیتا ہے جیسے ہر چیز کو اپنے پیروں تلے رونڈ ڈالے گا۔ عزت و اکرام کی لیلا کے عشق میں دیوانگی کی سبھی حدیں پھلانگ کر انسانوں کی تذلیل کے بدلے خود کو معتبر ثابت کرنے کے لیے ہمہ وقت چاق و چوبند اپنے چاک گریباں کے اندر جھانکنے سے گریزاں۔ خیر و شر کے مابین جاری اس معرکے میں آخری فتح علم حق تھامنے والوں کو نصیب ہوتی ہے، جنہیں اس ابدی حقیقت کے بارے میں ذرا بھر بھی کوئی شک ہو۔ وہ قرآن مجید کی سورۃ العصر کا ترجمہ پڑھ لیں، جہاں رب الکریم نے اس اہم موضوع پر بدرجہ اتم روشنی ڈال رکھی ہے۔ قابل غور امر یہ ہے کہ اپنی شدید بے بسی اور محدود سے اختیارات کے باوجود انسان کس قدر سرکش، گھمنڈی اور ظالم ہے۔ اگر اسے دست قدرت نے ذرا سا بھی با اختیار بنایا ہوتا تو وہ دوسروں کے لیے جینا کس قدر محال بنا دیتا، اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔